الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشكالنا امداد کن از بحر غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل را رہنما وگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکست رات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی حضرت محمد حسین آفتاب علم دین جلوے آئینہ حق انوار رب العالمین معدن جود و کرم چشمہ صدق و صفا ناقصوں پہ ہو کرم بحر محمد مصطفیٰ دلشاد حسین نے دیا سر کو جھکا 1369 میں ہوئی حقیقت آگاہ دیے سب باطل کے پردے اٹھا درود بر محمد صلاۃ مرتضی محمد حسین اسماء خواجگان چشت پڑھے جو فجر کو جائے بہشت قلب روشن ہوئے پڑھے جو صدا درود بر محمد صلاۃ مرتضی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمامی حضرات نہایت ذوق کے ساتھ
عقیدت کے ساتھ، شوق کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور اپنے نذرانہ عقیدت بصورت درود و سلام پیش کیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد نور من نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ عزیزان گرامی کے در، سامعین کرام، حاضرین مجلس، میرے عزیز اسلامی روحانی دینی بھائیوں، میری عزیزہ اسلامی روحانی دینی بہنوں، بے شمار حمد و ثنا ذات باری تعالیٰ کے لیے جس نے ایک لفظ کن فرما کر اس پوری کائنات کو تخلیق فرما دیا۔ کائنات کی تخلیق اپنی جگہ پر لفظ کن کی مرہون منت ہے۔ کائنات کی تخلیق اپنی جگہ پر اور لفظ کن کی مرہون منت ہے، لیکن انسان کی تخلیق اپنی جگہ پر انسان کو تخلیق فرمایا تو تخلیق فرماتے ہوئے سب سے پہلے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ مٹی اکٹھی کر لو، جاؤ مٹی اکٹھی کر لو۔ مٹی اکٹھی کرنے کے بعد اسے پانی سے گوندا گیا، ہوا میں اس سے خمیر پیدا کیا گیا، ہوا سے اس نے خمیر پیدا کیا اور پھر آگ سے اس مٹی کو سلسال بنا دیا، کھنکتی ہوئی مٹی بنا دی۔ مٹی پہلے مٹی ہوتی ہے، جب اس میں پانی ملا دیا جاتا ہے تو ہوا اس میں خود ملنا شروع ہو جاتی ہے، خمیر اٹھتا ہے۔ خمیر اٹھنے کے بعد ہما ان مسنون ہوتی ہے، بدبودار گارا بنتا ہے، پھر اس سے برتن بنایا جاتا ہے، سانے اس سے برتن بناتا ہے، تخلیق کار اس سے برتن بناتا ہے، اس سے جسد بناتا ہے، ایک جسم بناتا ہے، ایک چیز بناتا ہے، ایک شے بناتا ہے۔ تو لفظ کن جو ہے وہ تو ایسا ہے، کن فیکون، کہا کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کی تخلیق کا وقت آیا تو انسان کو باقاعدہ مٹی سے، پانی سے، ہوا سے اور پھر اس بت کو آگ سے جو ہے تپش سے اسے مکمل کیا گیا، اسے ایسا بنا دیا گیا کہ وہ کھنکھناتی ہوئی مٹی بن گیا۔ پھر کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر وہ ایسی مٹی بنا، فرمایا کہ جب میں اسے مکمل کر لوں اور پھونکوں اس میں اپنی روح، گر پڑنا سجدے میں۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ تشرف انسان کا ہے، یہ شرف حضرت انسان کو حاصل ہے، یہ شرف حضرت انسان کو حاصل ہے کہ جب اس کی تخلیق ہوئی تو لفظ کن کی بجائے اللہ کے ارادے سے ہوئی اور اللہ کے خالق ہونے کی صفت سے ہوئی، اللہ کے خالق ہونے کی صفت سے ہوئی۔ اسی لیے حضرت محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اول حمد خداوند تائیں جو مالک ہر
اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہیں ہردا اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہیں ہردا۔ عزیزان گرامی قدر غور کیجئے، فرشتوں کا وقت آیا، فرشتوں کو کون سے تخلیق کر دیا؟ فرشتوں کو کون سے تخلیق کر دیا؟ زمین اور آسمانوں کا وقت آیا، لفظ کون سے تخلیق کر دیا؟ اس کائنات کا وقت آیا، لفظ کون سے تخلیق کر دیا؟ اس جہان کا وقت آیا، لفظ کون سے تخلیق کر دیا؟ لیکن جنات کا وقت آیا، لفظ کون سے تخلیق کر دیا؟ لیکن انسان کا وقت آیا تو اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے صفت خالقیت سے تخلیق فرمایا، صفت خالقیت سے تخلیق فرمایا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اکمل انسان جو ہے، جو کامل ترین انسان ہے، جو ابقری انسان ہے، جو عظیم انسان ہے، اس قوم میں آنے والا تھا، انسانوں میں اتارنے والا، اللہ اسے انسانوں میں بھیجنے والا تھا۔ کسے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم انسانوں میں بھیجنے والا تھا۔ آپ کی صورت انسانوں والی، اس لیے انسان کو کون سے نہیں بلکہ صفت خالقیت سے تخلیق کیا۔ تو کہا، اسی لیے کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، فرماتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثنا كما كان حقه۔ میرے پاس وہ زبان نہیں جس سے تیری ثنا بیان کر سکوں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں، وہ ثنا نہیں ہے، وہ میرے پاس بات نہیں ہے، وہ جمل میرے پاس نہیں ہیں، وہ جملے میرے پاس نہیں ہیں، ایسے کلمات میرے پاس نہیں ہیں کہ میں تیری ثنا کو، تیری تعریف کو بیان کر سکوں۔ لا يمكن الثنا كما كان حقه، جیسا کہ اس کا حق ہے۔ بس میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں، بعد از خدا بزرگ توئی، بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر، حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جان لو انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے، تمہارے باپ سے، تمہاری اولاد سے اور کل دنیا کے لوگوں سے تمہیں زیادہ عزیز نہیں ہو جاتا۔ حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جان لو کہ تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ کامل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام پر ایمان لائے، اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ کریم جل جلالہ ربی نے جس طرح سے حضور علیہ السلام کا بدن اطہر بنایا ہے، اس سے پہلے اور نہ آپ کے بعد آپ جیسا کوئی ظاہر کیا، یعنی آپ بے مثل ہیں، اللہ بے مثال ہے، اللہ بے مثل ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ بے مثال ہے، اللہ بے مثل ہے، اللہ محب میرا مصطفیٰ محبوب، اللہ بے مثل محبوب کی مثال کس طرح سے دکھلاتے۔
اللہ بے مثل ہے یا نہیں؟ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ بے مثل، اللہ بے مثال، اللہ جیسی مثال نہیں، اللہ کی کوئی مثال نہیں بن سکتا، اللہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ محب، میرا مصطفیٰ محبوب، اللہ بے مثال، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل کوئی کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ اللہ بے مثال، اللہ کا محبوب بھی بے مثال، اللہ کا محبوب بھی بے مثال، اللہ کا محبوب بھی بے مثل۔ اسی لیے حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ عاشق رسول گزرے ہیں، عاشق مصطفیٰ گزرے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس بات کا ایمان نہ لاؤ کہ اللہ نے جیسا بدن، جیسا جسم اطہر، جیسا جسد اطہر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، اس جیسا جسم اطہر نہ آپ سے پہلے کسی کو عطا فرمایا اور نہ آپ کے بعد کسی کو عطا کیا جائے گا۔ جس کا ایمان ایسا ہو جائے اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہیں محبوب نہ ہو جاؤں، تمہاری اپنی جان سے، تمہارے اپنے باپ سے، تمہاری اپنی اولاد سے، اور پھر دنیا کے تمام لوگوں سے۔ تیری مثل نہ کوئی نظر آتا ہے، نہ نظر آتا تھا، نہ قیامت تک کوئی نظر آئے گا۔ اللہ بے مثال، بے مثل، اللہ کا محبوب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثل، بے مثال۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، جنہوں نے اس بات پر ایمان رکھ لیا ان کا ایمان مکمل ہو گیا، اور جو اس ایمان کے درمیان میں لٹکے رہے وہ بس لٹکے رہے۔ آپ کا حسن ایسا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن ایسا تھا کہ عام انسان کی آنکھ تو کیا، خواص کی آنکھ میں وہ تاب نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو دیکھ سکے، حضور کے حسن کو دیکھ سکے، حضور کی خوبصورتی کو پرکھ سکے۔ دیکھیے ایک حسن ظاہر ہوتا ہے جو مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے، ایک حسن باطن ہوتا ہے جو اندر ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں حسن ہیں، ایک حسن ظاہر ہے، ایک حسن باطن ہے، لیکن ایک تیسرا حسن ہوتا ہے جسے حسن حقیقی کہتے ہیں۔ نظر والے، نگاہ والے، عام لوگ حسن ظاہر کو دیکھتے ہیں، لیکن اہل دل جو ہیں وہ حسن باطن کو دیکھتے ہیں، اور حسن حقیقی کو وہی دیکھتا ہے جو حقیقی محبوب ہے، جو حقیقی محبوب ہے، جو حقیقی محب ہے، وہی حسن حقیقی کو دیکھتا ہے۔ اگر حسن حقیقی عطا ہو جاتا، اگر حسن حقیقی دکھا دیا جاتا، یقین جانیں لوگ آپ کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے، لوگ آپ کو دیکھتے اور دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے اور اسی بے ہوشی کی حالت میں مر جاتے۔ اہل نظر جو ہیں وہ آپ کے حسن باطن کو دیکھتے ہیں، آپ کے حسن باطن کو دیکھتے ہیں، اندر والے حسن کو دیکھتے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام الوقت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور میں حقیقت محمدیہ کو پہچاننا چاہتا ہوں، میں حقیقت محمدیہ کو جاننا چاہتا ہوں، میں حقیقت محمدیہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں یہ تو آسان بات نہیں،
جس طرح سے کہا نا لا یمکن ثنا کما کان حقہ، تیری ثنا کو مکمل طور پر بیان کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، اسی طرح سے حقیقت محمدیہ تک پہنچ جانا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں با یزید یہ سبق پڑھا کرو، یہ سبق پڑھا کیا کرو، اور اس سے تمہارے نفس کو ایک پرواز ملے گی، تمہارے نفس کو ایک پرواز ملے گی، اور یہ حقیقت محمدیہ تک پہنچ پائے گی۔ تو عزیزان گرامی قدر، آپ کو پتا ہے کہ حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کرنے کے شوقین تھے، ذکر و اذکار کے شوقین تھے، ذکر و اذکار ان کا محبوب مشغلہ تھا، تو انہوں نے وہ سبق پڑھنا شروع کر دیا۔ سبق پڑھتے پڑھتے آپ کے نفس نے اتنی پرواز کی، اتنی پرواز کی، پرواز کی انتہا ہو گئی، اتنی پرواز کی کہ آپ حقیقت محمدیہ کے خیمے تک پہنچے، تشریف لاتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں یا شیخ، اے وقت کے امام، میرے نفس نے اتنی پرواز کی، آپ نے مجھے جو سبق دیا، آپ نے جو مجھے ذکر عطا فرمایا، میرے نفس نے اتنی پرواز کی، اتنی پرواز کی کہ میں حقیقت محمدیہ کے خیمے کی تنابیں پکڑ سکا۔ عزیزان گرامی قدر، ایک ہوتا ہے خیمہ، خیمہ استعادہ کیا جاتا ہے، کھڑا کیا جاتا ہے، اس کے نیچے بانس لگائے جاتے ہیں، ان بانسوں کو کھڑا کرنے کے لیے ان کے ساتھ رسیاں باندھی جاتی ہیں، رسیوں کے ساتھ کیلے لگائے جاتے ہیں، کیلے رسیوں خیمے کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ خیمے سے پرے ہوتے ہیں، خیمے سے پرے ہوتے ہیں، خیمے سے پرے ہوتے ہیں، ٹینٹ سے پرے ہوتے ہیں، تاکہ بانس کو سیدھا کھڑا کر سکے۔ تو عزیزان گرامی قدر، حضرت باعث بستامی امام الوقت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر ارشاد فرماتے ہیں، اے امام، میرے نفس نے اتنی پرواز میرے نفس نے کبھی اتنی پرواز نہیں کی، لیکن آپ نے جو ذکر مجھے عطا فرمایا، میرے نفس نے اتنی پرواز کی کہ میں نے حقیقت محمدیہ کے خیمے کی تنابیں پکڑ لی۔ تناب کہتے ہیں اس رسی کو جس سے خیمہ استعادہ ہوتا ہے، جس سے بانس کو استعادہ کیا جاتا ہے۔ تو خیمے کی تنابیں خیمے سے باہر، لیکن حقیقت محمدیہ تک باعث بستانی بھی نہیں پہنچ سکے ہیں۔ تو حقیقت محمدیہ کو اگر کھول دیا جاتا، عیاں کر دیا جاتا، یہ دنیا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن دیکھتی، حسن دیکھ کر بے ہوش ہو جاتی، اسی بے ہوشی کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتی۔ اسی لیے اللہ نے حسن حقیقی اپنے پاس رکھ لیا، حسن باطن میرے مصطفیٰ کریم کو عطا فرما دیا، اور حسن ظاہر ہمیں دکھانے کے لیے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ہم پر حضور علیہ السلام کا حسن پوری طرح ظاہر نہیں ہوا، اگر آپ کا حسن ہم پر ظاہر ہو جاتا تو خدا کی قسم ہماری آنکھیں اس حسن کو دیکھنے کی تاب نہیں لا۔ لہذا چونکہ انسان کی آنکھوں میں وہ تاب نہیں، وہ قوت نہیں، وہ طاقت نہیں کہ حسن مصطفیٰ کریم کا مشاہدہ کر سکے، اسی لیے اللہ کریم نے حسن حقیقی کو اپنے پاس رکھ لیا، اور یہ حسن ظاہر جو عطا فرمایا، یہ حسن باطن جو عطا فرمایا، یہ اس لیے ہے تاکہ ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر کریں اور آپ کی تعظیم کریں۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے یار غار ہیں۔ حضور علیہ السلام اپنے یار غار سے جو بات کریں، یار غار سے جو بات کریں، وہ بات کس طرح کی ہوگی؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، والذی بعثنی بالحق
اس کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ دنیا میں بھیجا، والذی بعثنی بالحق، جس نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے حق کے ساتھ، میں اس کی قسم کھاتا ہوں، لم یعلمنی حقیقتاً غیر ربی، لم یعلمنی نہیں جانتا، لم یعلمنی حقیقتاً غیر ربی، میرے رب کے سوا میری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا، کسی کو علم نہیں کہ میری حقیقت کیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے حضرت باعث بسطامی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول پیش کیا ہے کہ آپ حقیقت محمدیہ کے خیمے کی تنابیں پکڑ سکے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور علیہ السلام جمال ذات الہی کا مظہر ہے، جمال ذات الہی کا مظہر ہیں، اور کیا حسن خدا کو دیکھنا ممکن ہے؟ کیا حسن خدا کو دیکھنا ممکن ہے؟ اللہ کو اگر کسی نے دیکھا ہے، اللہ کو اگر کسی نے دیکھا ہے تو وہ کس نے دیکھا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ہے۔ ہمارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور کسی نے رب کو نہیں دیکھا۔ وہ جو دیکھنے کے لیے گئے تھے، وہ جنہوں نے کہا تھا موسیٰ ہم تجھ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ رب کو نہ دیکھ لیں گے، تو کس رب کے ساتھ باتیں کر کے آتا ہے، تو کس اللہ کے ساتھ باتیں کر کے آتا ہے، جب تک ہم اسے کھلا کھلا صاف صاف نہ دیکھ لیں گے ہم تجھ پر ایمان نہ لائیں گے۔ تو پھر جس وقت حسن ربی ذرا سا حجاب سے باہر آیا، بے حجاب ہوا، ذرا سا بے حجاب ہوا، وہاں پر 70 بندے جو ہیں جل گئے، مر گئے، کوہ طور جو ہے وہ جل کے سرما ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم نبی گر کے بے ہوش ہو گئے۔ کس کو دیکھا؟ حسن ربی کو، اللہ کے حسن کو دیکھا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حسن ربی کے، اس جمال ذات الہی کا مظہر ہیں۔ جب اللہ کے حسن کو دیکھنا ممکن نہیں تو حقیقت محمدیہ کو دیکھنا کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ چاہتا ہے کہ میرے حسن کو دیکھیں، اللہ چاہتا ہے کہ میرے حسن کو دیکھیں، اسی لیے اپنی ذات کا مظہر جو ہے، اپنے حسن کا مظہر جو ہے، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا بنا کر بھیج دیا، ایسا بنا کر بھیج دیا، ایسا بنا کر بھیج دیا کہ جو سر کی آنکھوں سے دیکھے اسے مصطفیٰ کریم اس طرح سے نظر آئیں، جو دل کی آنکھوں سے دیکھے اسے مصطفیٰ کریم اس طرح کے نظر آئیں۔ ہر کسی کا دیکھنے کا اپنا اپنا زاویہ ہے نا، یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، تو اڑ کے رہ گیا بام تک، کوئی لا مکان سے گزر گیا۔ میرے قبلہ عالم بابا پیر دل شاہ صاحب شعر لکھتے ہیں، حد لا مکان سے گزر گیا، حد کن فکا سے گزر گیا، تیری جستجو میں خبر نہیں میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، تو اڑ کے رہ گیا بام تک، کوئی لا مکان سے گزر گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جنہیں حضور علیہ السلام نے ایک لقب عطا فرمایا، سیف اللہ، اللہ کی تلوار، اللہ کی تلوار، سیف اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو لوگوں نے حضرت خالد بن ولید کی شکایتیں لگائیں، تو آپ نے کہا کہ میں اس کو کس طرح سے نیام میں کر لوں، میں اس تلوار کو کس طرح سے نیام میں ڈال دوں جسے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تلوار قرار دیا ہے۔
میں اس تلوار کو کس طرح سے نیام میں ڈال دوں جو اللہ کی تلوار ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح کے ہیں؟ 50,000 کا لشکر آنکھوں کے سامنے ہے، عیسائیوں کا 50,000 کا لشکر آنکھوں کے سامنے ہے۔ 50,000 منہ سے کہہ دینا آسان ہوتا ہے، لیکن 50,000 کو گننا اور 50,000 کو دیکھنا یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ تو ادھر مسلمانوں کا چھوٹا سا لشکر ہے، پریشان ہیں، 5,000 کا لشکر ہے، ادھر 50,000 ہیں۔ ایک بندے کے مقابلے میں کتنے بندے آتے ہیں؟ 10 آدمی۔ 10 گنا بڑا لشکر ادھر ہے، 10 گنا کمزور لشکر ادھر ہے۔ حضرت خالد بن ولید اپنے سپہ سالار سے عرض کرتے ہیں، اے سپہ سالار مجھے 50 آدمی دیجئے جن کے دل میں جذبہ شہادت موجزن ہو، جو شہید ہونا چاہتے ہوں، جو اللہ کی راہ میں قربان ہونا چاہتے ہوں، مجھے آپ 50 آدمی دیجئے۔ پھر دیکھیے کہا، اے خالد بن ولید یہ تو صریحاً خودکشی ہے، یہ تو حرام موت ہے، جان بوجھ کر موت کو گلے لگانا حرام ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اے سپہ سالار کیا آپ نے سنا نہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے رسالت پر ایمان رکھتے ہیں؟ پوچھا کہ اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ پھر اللہ پر کیسے ایمان لائے؟ ہم اس طرح سے ایمان لائے کہ ہم اللہ کے رسول پر ایمان لائے، ہم اللہ کے رسول پر ایمان لائے۔ اللہ کے رسول نے اپنے رب کو دیکھا، معراج میں اپنے رب کو دیکھا ہے۔ فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، ان کے درمیان 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ تھا۔ اپنے رب کو دیکھا ہے۔ کس طرح سے دیکھا ہے؟ جیسے رب نے دکھایا، جیسے میرے مصطفیٰ کریم نے دیکھا۔ ہم تو حضور پر ایمان لائے ہیں۔ کہا کہ اچھا پھر یہ بتا دو کہ حضور علیہ السلام کا حسن و جمال کیسا تھا؟ آپ کا حسن و جمال کیسا تھا؟ آپ کی شکل کیسی تھی؟ آپ کی خوبصورتی کیسی تھی؟ آپ کا چہرہ کیسا تھا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سوچ میں پڑ گئے، اس کو کیا بتاؤں؟ حضرت بی بی عائشہ کی وہ حدیث سناؤں کہ ایک دن حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سوئی جو ہے، آپ کی سوئی جو ہے وہ گم ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، اب بستر میں کہیں سوئی گری پڑی ہے، کسی کے پاؤں میں لگ سکتی ہے، کسی کے ہاتھ میں لگ سکتی ہے، پشت میں لگ سکتی ہے، بیٹھنے والے کے مقعد میں لگ سکتی ہے، کہیں بھی لگ سکتی ہے، قعدہ میں لگ سکتی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر حضرت بی بی عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئی کو تلاش کر رہی، سوئی نہیں مل رہی، رات اندھیری ہوتی چلی جا رہی ہے، رات گہری ہوتی چلی جا رہی ہے، سوئی نہیں مل رہی۔ آپ فرماتی ہیں اسی اثناء میں حضور علیہ السلام میرے حجرے میں تشریف لائے، اسی اثناء میں حضور علیہ السلام میرے حجرے میں تشریف لائے۔ آپ آ کر مسکرائے، جیسے ہی اندر داخل ہوئے آپ مسکرائے، آپ کے دندان مبارک کی چمک اور روشنی اتنی تھی کہ میرا حجرہ جو ہے وہ روشن ہو گیا، چمک اٹھا، اور مجھے وہ سوئی جو تلاش بسیار کے باوجود نہیں مل رہی تھی، میں نے اس سوئی کو دیکھ لیا، وہ فلاں جگہ چمک رہی ہے، میں نے اس کو وہاں سے اٹھا لیا۔ تو کسی نے بڑی خوبصورت بات کی، روشنی ہو گئی ہر پاسے، روشنی ہو گئی ہر پاسے، اج چن طیبہ دا چڑھ آیا، روشنی ہو گئی ہر پاسے، اج چن طیبہ دا چڑھ آیا۔ میرے مدنی چاند طلوع ہوئے، ایسے طلوع ہوئے کہ آپ کے دندان مبارک سے ایسا نور پھوٹا، ایسی روشنی پھوٹی کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنی گمشدہ سوئی مل گئی۔ تو عزیزان گرامی قدر حضرت خالد بن ولید حیران ہو گئے، اسے میں حضور کے حسن کے بارے میں کیا بتاؤں؟
اس شخص نے ایسا سوال کر دیا جس کا جواب اب کیا ہو سکتا ہے. تھوڑا سا توقف کیا، پھر آپ فرماتے ہیں الرسول قدر المرسل، قدر المرسل، مرسل کہتے ہیں بھیجنے والے. تو ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن اپنے بھیجنے والے کے حسن و جمال کے اندازہ پر تھا. جیسا حسن و جمال اس نے عطا کیا ویسا حسن و جمال آپ کا تھا. حضرت گویا کہ آپ جمال ذات الہی کے، حسن ذات الہی کے بدرجہ اتم مظہر تھے. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب بڑے خوبصورت انداز میں اس بات کو ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اس صورت نو میں مل کے پڑھیے، آپ کو بھی مزہ آئے گا. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر سے آواز نکلتی ہے. آپ فرماتے ہیں اس صورت نو میں سچ رب دی جس شان کی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حسن کے بارے میں خود ارشاد فرماتے ہیں انا امحل و اخی یوسف اصبح. میرا حسن جو ہے ملیح، فلاں کہتے ہیں نا فلاں تیرا حسن تو بڑا نمکین ہے، تیرا حسن تو بڑا نمکین ہے. انا املا، میرا حسن تو نمکین ہے. وہ اخی یوسف اصبح، میرا بھائی یوسف گورے چٹے ہیں، گورے چٹے ہیں. حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹیں، حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا. حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. عزیزان گرامی قدر، مردان عرب ہی نہیں، میں بصد احترام حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی روح سے عرض کرتا ہوں حضور آپ نے ٹھیک کہا. حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. تو یہ مردان عرب ہی نام نہیں کٹاتے سرکار کے نام پر، یہ مردان عجم بھی جو ہیں اپنے سر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت پر قربان کر دیتے ہیں. حضرت غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ، آپ کو ان کا واقعہ پتا ہے، آپ کو ان کا واقعہ پتا ہے. خود قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال نے غازی علم دین شہید کے لیے جستجو کی. حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ خود تشریف لے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کہہ دو کہ میں نے یہ قتل نہیں کیا. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت غازی علم دین شہید کا ارشاد فرماتے ہیں محمد علی کس طرح سے کہہ دوں.
کس طرح سے کہہ دوں، روزانہ حضور علیہ السلام میری بیرک میں آتے ہیں، میری کوٹھری میں آتے ہیں، وہ کال کوٹھری جس میں رات کو اندھیرا ہوتا ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے چمک جاتی ہے، حسن مصطفیٰ سے چمک جاتی ہے، روشن ہو جاتی ہے، اور آ کر سرکار مجھے فرماتے ہیں اے علم دین میں تیرا منتظر ہوں، میرے صحابہ کرام تیرے منتظر ہیں، غلمان تیرے منتظر ہیں، حوریں تیری منتظر ہیں، یہ قصور جنت کے جو ہیں یہ تیرے منتظر ہیں، اللہ خود تیرا انتظار کرتا ہے کہ کب علم دین جنت میں آتا ہے۔ تو میں حضرت قبلہ عالم مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ سے دست بستہ آپ کی روح سے عرض کرتا ہوں، حضور آپ لکھتے ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عجب مردان عرب، تو حضور میں دست بستہ عرض کرتا ہوں کہ یہاں پر بھی عجب میں بھی حضور علیہ السلام کے نام پہ اپنی گردنوں کو کٹانے والے کم نہیں۔ تو عزیزان گرامی بات کر رہا تھا حسن جمال مصطفیٰ کی، حسن و جمال مصطفیٰ کی، حضور علیہ السلام کے حسن کی کس میں تاب ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کو دیکھ سکے۔ کسی آنکھ میں، کسی آنکھ کی پتلی میں، کسی آنکھ میں، کسی انسانی آنکھ میں یہ تاب نہیں، کسی نگاہ میں یہ تاب نہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کو پہچان سکے اور دیکھ سکے۔ اسی لیے اللہ نے حقیقی حسن کو اپنے پاس رکھ لیا۔ حضرت حسان بن ثابت رحمت اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں، شاعر رسول ہے، 120 سال عمر ہے آپ، 60 سال عمر جو ہے وہ زمانہ جاہلیت میں گزاری، بادشاہوں کے قصیدے بیان کرتے ہوئے گزار دی۔ 60 سال کے بعد حضور علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا، دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا، جمال مصطفیٰ دیکھا، دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا، دل میں ایک انقلاب آ گیا۔ جب انقلاب آ گیا بادشاہوں کے قصیدے چھوڑ دیے، میرے مصطفیٰ کی نعت لکھنی شروع کر دی۔ آپ لکھتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، بڑے بڑے حسین دیکھے، بڑے بڑے جمیل دیکھے، بڑے بڑے خوبصورت دیکھے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا میں نے تجھے دیکھا ایسا کسی اور کو نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضرت جبرائیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں قلبت، میں پھرا، قلبت مشارق الارض والمغاربہا، میں زمین کے مشارق میں پھرا، میں زمین کے مغارب میں پھرا، فلم ارا رجلا، میں نے کوئی ایک مرد نہیں دیکھا افضل من محمد، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل ہو۔ تو معراج میں حضور علیہ السلام جبرائیل کے ساتھ تشریف لے گئے، تو وہاں جا کر آپ کے دل میں ایک بات آئی، کسی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، فرماتے ہیں معراج میں جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، معراج میں جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے تو دیکھے ہیں بہت، دکھلاؤ بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، تم نے تو دیکھے ہیں بہت، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم۔ روح الامین کہنے لگے اے ماہ جبین تیری قسم،
اے ماہ جبین تیری قسم آفا کہا گردیدہ ہم مہر بودا ورزیدہ ہم بس یار خوبا دیدہ ہم لیکن تو چیزیں دیگری حضرت حسان بن ثابت 60 سال زمانہ جاہلیت میں بادشاہوں کے دربار میں قصیدے لکھتے رہے، ان کی شان میں قصیدے پڑھتے رہے، لیکن 60 سال کے بعد جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ارشاد فرمایا وَأَجْمَلُ مِنْكَ ما اجمل منکا لم تر قط عینی، جیسا محبوب تیرا جمال ہے ایسا تو کسی کا جمال نہیں دیکھا۔ واکمل منکا لم تلد النسائی، تیرا جیسا بچہ کسی عورت نے پیدا نہیں کیا۔ خلقتا مبرم من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ فرماتے ہیں آپ کو تو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا، ہر عیب سے پاک کر دیا گیا، اور پھر کیسا پیدا کیا؟ کأنک قد خلقت، کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسی آپ کی خواہش تھی ویسا آپ کو تخلیق فرمایا گیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسی آپ کی خواہش تھی ویسا آپ کو تخلیق کیا گیا۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب پھر ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ ما سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکرمک، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کتھے جال، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا۔ وقت کے ولی کیا ارشاد کرتا ہے، کیا ارشاد فرماتا ہے؟ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جال لڑیاں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام ہمارے پاس جلوہ افروز تھے، 14ویں کی رات تھی، 14ویں کا چاند طلوع ہوا، 14ویں کی رات تھی، چاند آنکھوں کے سامنے تھا۔ اب 14ویں کا چاند دیکھیں کتنا بڑا ہوتا ہے، 14ویں کا چاند طلوع تھا، ہر طرف چاندنی چٹکی ہوئی تھی۔ حضور علیہ السلام ہماری محفل میں جلوہ افروز تھے۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے ایک نظر چاند کی طرف دیکھا، اللہ اکبر، ایک نظر چاند کی طرف دیکھا، چاند بڑا خوبصورت روشن اور بڑا خوبصورت نظر آیا۔ اب چاند سے نگاہیں ہٹا کر میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس چہرے پر جو نور ہے، اب اس چہرے کی جو چمک ہے، اب اس چہرے کا جو حسن ہے، اب میں چاند کے حسن میں اور حضور کے چہرے کے حسن میں تقابل کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ کس کا حسن زیادہ ہے، کس کی خوبصورتی زیادہ ہے، کون زیادہ خوبصورت ہے۔ کبھی چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا ہوں، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا ہوں، کبھی چاند کو دیکھتا ہوں، پھر
میں نے یہ سوچا فَإِذَا هُمْ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، پھر میرے دل کے اندر سے آواز آئی ہے کہ میرے نزدیک تو حضور جو ہیں وہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ فَإِذَا هُمْ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، چاند تو اپنی جگہ خوبصورت ہوگا لیکن تیرے چہرے میں داغ ہے۔ میرے مصطفیٰ کا چہرہ جو ہے وہ بے عیب ہے۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ کو ویسا پیدا کیا گیا جیسی آپ کی خواہش تھی۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عیب، آپ کو ہر عیب سے پاک کر کے پیدا کیا گیا۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت حسان بن ثابت کی یہ بات ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی مثل نہ کوئی پہلے دیکھا نہ کوئی آپ کے بعد دیکھا۔ تو ایک صحابیاں ہیں حضرت ربی، ان کے بیٹے نے ایک سوال کیا ان سے، پوچھتے ہیں امی جان یہ تو بتائیے کہ حضور علیہ السلام کیسے تھے، آپ کا حسن کیسا تھا، آپ کی خوبصورتی کیسی تھی، آپ کا حسن کیسا تھا؟ ارشاد فرماتی ہیں قالت، آپ نے ارشاد فرمایا یا بنیہ، اے میرے بیٹے، لو رأیتہ، اگر تم انہیں دیکھ لیتے، رأیت الشمس طالعہ، رأیت الشمس طالعۃ، تم انہیں پاتے اس طرح سے، تم ان کے چہرے کو ایسا دیکھتے جیسے سورج طلوع ہو رہا ہو، جیسے سورج طلوع ہو رہا ہو۔ تو عزیزان گرامی قدر، حضور علیہ السلام کے حسن کی بات ہے، حضور علیہ السلام کے حسن کی بات ہے۔ وقت گزر جائے، گھنٹے گزر جائیں، سال گزر جائیں، لا يمكن الثناء كما كان حقه، یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم آپ کی ثنا کو مکمل طور پر بیان کر سکیں۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بات کو ختم کر دیا، بات کو ایک جملے میں ایک شعر میں بند کر دیا۔ فرماتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف اپنی طرف، حسن یوسف ایک طرف، زنانہ نے مصر کیا کہتی ہیں وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ کوئی عام آدمی نہیں، یہ تو کوئی نورانی فرشتہ ہے۔ اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، نرنج کاٹتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو قطع کر لیا۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا، اور کہنے لگی حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بشر، یہ کوئی عام آدمی نہیں، یہ آدمی نہیں ہو سکتا۔ ان هذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی نورانی فرشتہ ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حسن یوسف ایک طرف، مردوں کو زندہ پھونک مار کے زندہ کرنے والی بات دم عیسیٰ ایک طرف، اپنی بغل میں ہاتھ رکھ کے معجزتاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا باہر نکالنا، اور وہ ہاتھ سورج سے زیادہ چمکدار ہونا، وہ ایک طرف حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا، وآخر دعوانا الحمدللہ۔